توحید لگاتے رہیں گے۔ اب میں دعوت سخن دینے لگا ہوں توحیدی نوجوانوں اور توحیدی احباب کے دلوں کی دھڑکن، ترجمان اشاعت التوحید مسلک علماء دیوبند کے محافظ، عظیم مذہبی سکالر، ناموس صحابہ کے وکیل حضرت العلامہ عطا اللہ بندیالوی تشریف لاتے ہیں۔ ان کے تشریف لانے سے پہلے شاندار استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، علامہ عطا اللہ بندیالوی۔ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، قاری عطا الرحمان صاحب حافظ، وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ میری تمام احباب سے التماس ہوگی کہ حضرت کے بیان کے بعد ان کی تلاوت سے ہی ہماری اس محفل کا اختتام کا اعلان ہوگا، اور ساتھ ہی نماز انشاءاللہ باجماعت جامع مسجد حنفیہ میں ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وبارك وسلم ثم صل عليه میرے لیے انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگان ملت اور عزیزان قوم، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزار کے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا۔ چونکہ آپ کی ولادت اور وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اس مناسبت سے تمام کلمہ پڑھنے والے اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے شوق اور اپنے اپنے انداز سے کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ربیع الاول کے اس مہینے میں میرے نبی کا تذکرہ اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، ورنہ تو
ایمان بھی یہ ہے اور میرا خیال بھی کہ اس زمانے میں کوئی صدی ایسی نہیں گزری صدی کا کوئی سال ایسا نہیں گزرا، سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا، مہینے کا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا، ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا، دن کی کوئی ساعت ایسی نہیں گزری، اس کائنات میں کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے نبی کا تذکرہ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے آسمان سے بارش کے برسنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آج راول پنڈی میں ہے، کل سرگودا میں ہے، آج پنجاب میں ہے، کل سندھ میں ہے، آج پاکستان میں ہے، کل چین میں ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اس زمین پر کہیں نہ کہیں بارش نہ برستی ہو۔ جس دن بارش کے برسنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس دنیا میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔ پولیس کہاں ہے؟ کوئی محدود کروائیں آواز میں۔ میں اپنی راولپنڈی کی انتظامیہ سے اسے متنبع کر کے کہتا ہوں کہ یہ لاؤڈ سپیکر بند کروایا جائے۔ جس طریقے سے ہم اپنے دائرہ کار میں ہیں اس طرح ان کو بھی رکھا جائے، نہیں تو ورنہ ان چوہوں کو ہم بلوں کے اندر گھسیڑ دیں گے۔ تیار ہو کہ نہیں؟ حالات پرامن ہیں اور اس پرامن حالات کو خراب کرنے والا کوئی چوہا ہو اس کو لوہے کے تنے چبوائے جائیں گے۔ میں سچو کھانا بنی اور اسی طرح کھانا وارث خان سے کہتا ہوں حدود میں رہ کر پروگرام کیا جائے۔ اگر حدود کی خلاف ورزی کی گئی جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ چوہے چیخ رہے ہیں، یہ کیوں باہر نکلے۔ اگر تمہارا یہی حربہ رہا انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بھی پتر و آرام نہیں گزر، نہیں بیٹھنے دیں گے، نہیں بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ۔ سپیکر چلائے کرو تو لاؤڈ سپیکر کھلے عام چلائے جائیں گے، بند کروائے جائیں گے لاؤڈ سپیکر۔ میں جانتا ہوں اس
کہ دائرہ کار میں انہیں رکھا جائے. اگر یہ چوہے اسی طرح بلبلانے کی کوشش کی تو پترو 12 ربیع الاول نو خیر نہیں. تمام ساتھیوں سے بیٹھنے کی اپیل کی جا رہی ہے. آسمان دنیا سے بارش کے برسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اسی طرح اس کائنات میں میرے نبی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا. عربی لغت کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے قاموس. صاحب قاموس نے محمد کا معنی کیا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. جب میرا نبی دنیا میں آ گیا، جب میرے نبی دنیا میں پیدا ہو گئے، دنیا والوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، دنیا والوں نے میرے نبی کے کمال دیکھے. پھر تو لوگوں نے میرے نبی کے جمال کمال کو دیکھ کے تذکرے کرنے ہی کرنے تھے. اس دنیا میں محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ محبت کا پہلا سبب ہے حسن. محبت کا دوسرا سبب ہے کمال. اس لیے سب سے زیادہ محبت تو میرے نبی سے ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کے جمال والا بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑھ کے کمال والا بھی کوئی نہیں. جب میرے نبی دنیا میں آ گئے، میرے نبی دنیا میں پیدا ہو گئے، لوگوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کے جمال کو دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کے ہونٹوں کے تبسم کو دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کے دانتوں کی چمک کو دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کی زلفوں کی رانائی دیکھی، لوگوں نے میرے نبی کے چہرے کی زیبائی دیکھی، لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھوں کی نرمائی دیکھی. تو پھر تو لوگوں نے میرے نبی کا تذکرہ کرنا ہی کرنا تھا. ذرا میرے ساتھ چلیں گے، یہ جملہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ پھر تو تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں حسین کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کے کائنات میں جمال والا، میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں، ان سے بڑھ کے کائنات میں جمال والا کوئی نہیں ہے. ہمارے ملک میں نعت کی محفلیں سجتی رہتی ہیں، لوگ مسجدوں میں، سڑکوں پہ، چوراہوں پہ نعتوں کی محفلیں سجاتے ہیں. پڑھنے والا عام سا نعت خوان ہوتا ہے، سننے والا کون ہے؟ میں ہوتا ہوں، آپ ہوتے ہیں. ایک نعت کی محفل سجی تھی مسجد نبوی میں، اور وہ محفل سجائی تھی میرے نبی نے. جب مکے کے لوگوں نے میرے نبی کی مذمت کی، مکے کے لوگوں نے میرے نبی کی برائی کی، تو آپ نے اپنے صحابی حسان ابن ثابت سے کہا، انہوں نے میری برائیاں کی ہیں، تو میری خوبیوں کے تذکرے سنا ذرا.
حسان اس دن نعت خان تھا، منظر بڑا عجیب تھا، مسجد نبوی تھی، منبر میرے نبی کا تھا، نبی پاک خود نیچے بیٹھ گئے، حسان کو منبر کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ حسان منبر کے اوپر آ گیا، نبی پاک نیچے بیٹھ گئے ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ جو سامعین ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں۔ ان کے تذکرے میں صرف ایک جملہ کہوں گا، سننے والے وہ تھے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والا صدیق اکبر ہے، سننے والا فاروق اعظم ہے، سننے والا عثمان ذی النورین ہے، سننے والا حیدر کرار ہے، سننے والا طلحہ و زبیر ہے، سننے والا بلال ہے، سننے والا سلمان ہے۔ مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، حسان منبر کے اوپر ہے، نبی پاک سننے والوں میں شامل ہیں۔ میں اپنے ذوق میں ڈوب کے کہا کرتا ہوں، ایسی خوبصورت محفل سجائی گئی، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ محفل دکھائی بھی سنائی بھی۔ سنو میرا حسان کیا کہتا ہے، نبی پاک کی تعریف میں حسان بولا، حسان نے مصرع اٹھایا، کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لم تلد النساء۔ جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں، جب سے میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، آمنہ کے لال تیرے تو ود کے سونا کوئی نہیں دیکھیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ، میری آنکھوں نے جب سے دیکھنا شروع کیا، تجھ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بھلا میری آنکھیں تجھ سے بڑھ کے خوبصورت دیکھ بھی کیسے سکتی تھیں؟ آج تک کسی ماں نے تجھ سے بڑھ کے حسین بچہ جنا ہی نہیں، کسی ماں نے تجھ سے بڑھ کے حسین بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں نے سنا، جبریل نے پوچھا مولا یہ حسان کہتا ہے میری آنکھیں جب سے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں، میں نے دیکھنا شروع کیا ہے، میں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا۔ مولا ذرا حسان سے پوچھ کے دیکھنا اس نے دنیا میں دیکھا کیا ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا، اس نے یا مکہ دیکھا ہے، یا اس نے مدینہ دیکھا ہے، یا اس نے جدہ دیکھا ہے، یا اس نے طائف دیکھا ہے۔ یہ تین شہر دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ میری آنکھوں نے تجھ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں دیکھا۔ مولا مجھ جبریل سے ذرا پوچھ کے دیکھنا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مولا مجھ سے ذرا پوچھ کے دیکھنا، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھ سے ذرا پوچھ کے دیکھنا، میں نے حضرت ابراہیم کو کبھی والد کے سامنے، کبھی نمرود کے سامنے اور کبھی جلتی ہوئی آگ میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھنا، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا تھا، میں نے روتے ہوئے یعقوب کو دیکھا، اور میں نے یوسف کے حسن کی بہاریں کبھی کنویں میں، کبھی مصر کے بازار میں، کبھی زلیخا کے دربار میں، اور کبھی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں دیکھی تھی۔ میں نے حضرت موسیٰ کو کبھی بحر کلزم کے کنارے پہ دیکھا، کبھی کوہ طور پہ دیکھا، میں نے سلیمان کو تخت پہ اڑتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ آفاق ہاگر دیدام میرے بتاور دیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری مولا میں نے تحت سرا تک جا کے دیکھا، پھر میں نے سریا تک جا کے دیکھا، پر تیرے محبت جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں
میں نے ساری کائنات کو دیکھا پر تیرے محمد جیسا، بولیے بولیے، تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حسان ابن ثابت نے کہا جبریل اپنی گل کر لئیے، ذرا ہن میری بھی سن۔ حسان نے دوسرا مصرع اٹھایا اور حسان بہت اونچا چلا گیا۔ حسان کہتا ہے خلقت مبرام من کل عیب، خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میرے پیارے پیغمبر آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، نہ تیرے ظاہر میں کوئی عیب، نہ تیرے باطن میں کوئی عیب، نہ تیرے جسم میں کوئی عیب، نہ تیری روح میں کوئی عیب، نہ تیرے باہر کوئی عیب، نہ تیرے اندر کوئی عیب۔ میرا سونا پیغمبر، جب میں تیرے ماتھے کی سلوٹیں دیکھتا ہوں، ہونٹوں کا تبسم دیکھتا ہوں، دانتوں کی چمک دیکھتا ہوں، چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، پاؤں کے تلوے دیکھتا ہوں، ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، زلفوں کی خوبصورتی دیکھتا ہوں، مجھے اس طرح لگتا ہے جب اللہ تجھے بنا رہا تھا نا، تیرے کول پوچھ پوچھ کے بنا رہا سی۔ کانک قد خلقت کما تشاء، تو اپنی مرضی کے مطابق بنا ہے۔ کچھ پنڈی آلو سمجھ آئی کہ کون ہے؟ نہیں آئی تو تہاڈی سطح تے آ کے سمجھا چھڑنی۔ جاتے جاتے اچانک کوئی خوبصورت چیز نظر آئے، ایسی خوبصورت کہ دل میں اتر جائے، ڈاڈی سونی۔ تو من چلے دوست ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے ہیں اللہ بھی بھائی ویلیاں بہ کے بنائے گی، اللہ بھی بھائی ویلیاں بہ کے بنائی۔ حسان ابن ثابت کہتا ہے تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں نا، تیری آنکھیں دیکھتا ہوں نا، تیری زلفیں دیکھتا ہوں نا، ایسے لگتا ہے اللہ تو اسے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ دسو میرا سونا میں تیرے ہاتھ کنج دے بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے ہتھاں دیاں انگلیاں کیندیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے متھے دیاں سلوٹاں کیندیاں بناواں، دسو میرا سونا میں تیرا لعاب کیندہ بناواں، دسو میرا سونا میں تیرے پیران دے تلوے کیندے بناواں۔ اور نبی پاک بزبان حال کہتے تھے مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح کی بنا دے، زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے میرے ماتھے کا پسینہ یوں بنا دے میں پوچھنے لگوں تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوں۔ مولا جو مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے تو میری لعاب اس طرح کی بنا دے کہ حضرت علی کی آنکھ پہ لگ جائے تو ساری زندگی دکھے نہیں، ابو بکر کی ایڑی پہ لگ جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور کبھی میں کڑوے کنویں میں لعاب ڈال دوں تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جائے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نبی دنیا میں آ گیا پھر تو میرے نبی کا تذکرہ ہونا ہی ہونا تھا۔ کہنا یہ چاہتا تھا کیوں؟ لوگوں نے حسن جو دیکھا میرے نبی کا، لوگوں نے جمال جو دیکھا میرے نبی کا۔ پنجابی کے ایک شاعر نے حسان ابن ثابت کے شعروں کا ترجمہ کیا ہے، اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے مزہ ہی آ گیا۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا۔ سہپن نفاست تے پھلاں دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، سہپن نفاست تے پھلاں دا چہرہ میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کر ہے سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جس سانچے میں تجھے ڈھالا ہے اساں وہ سانچے ہی توڑ دے کہ تیرے جیسا ہم نے دوسرا کوئی نہیں بنانا۔ جب میرے نبی دنیا میں آ گئے پھر لوگوں نے میرے نبی کے تذکرے
بولو یار، پھر تو لوگوں نے میرے نبی کے تذکرے کرنے ہی کرنے تھے. حسن جو دیکھا تو تذکرے تو کرنے ہی کرنے تھے، جمال جو دیکھا تو تذکرے تو کرنے ہی کرنے تھے، کمال جو دیکھا، میرے نبی کے کمال جو لوگوں نے دیکھے تو تذکرے تو کرنے ہی کرنے تھے کہ یہ گزرنے لگتا ہے، پتھر اس کو سلام کرنے لگتے ہیں. کمال جو لوگوں نے دیکھ لیے، یہ گزرنے لگتا ہے، پتھر اس کو سلام کرنے لگتے ہیں، یہ وادیوں میں پہنچتا ہے، جانور اس سے کلام کرنے لگتے ہیں، جانور اس سے کلام کرنے لگتے ہیں. دشمن مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لاتا ہے اور کہتا ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اور یہ کہتا ہے میں بتاؤں کہ مٹھی والی شے خود بتائے. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، میرے نبی کا کمال ظاہر ہونے لگتا ہے. یہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوے کنویں میٹھے ہونے لگتے ہیں. اور لوگوں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں چلا جاؤں. معبد کے گھر پتہ ہے معبد کا آپ کو؟ ہجرت والی رات میرے نبی جا رہے ہیں، بھوک نے ستایا ہے، داد راہ ختم ہو گئے ہیں. ابو بکر کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈیرا دیکھ رہے ہو کہ چلے معبد ملی ہیں، ماں بھوکے ہیں، مسافر ہیں، کچھ چاہیے. اس نے کہا میرا خامد بکریاں چرانے کے لیے لے گیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. کونے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ماں وہ جو بکری بندھی ہوئی ہے وہ دودھ نہیں دیتی کہ یہ تو مدت سے خشک ہے، اس کو تو میرا خامن چرانے بھی نہیں لے جاتا، یہ مدت سے اس کے تھن خشک ہیں. نبی پاک نے فرمایا اجازت ہو تو تھنوں کو میں ہاتھ لگا کے دیکھوں. اس نے کہا ضد کر رہے ہو، نوجوان ہو، کہا نا مدتوں سے دودھ خشک ہو گئے ہیں، ضد کرتے ہو تو چلو. آپ نے فرمایا برتن لاؤ. میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، مسکرائے اور میرے نبی بکری کے نیچے بیٹھے اور تھنوں کو ہاتھ لگایا. تاریخ کے لفظ ہیں دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون میں بادل برسا کرتا ہے. ساون میں بادل برسا کرتا ہے. دودھ برتن بھر گئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پیو. پھر خود پیا، معبد کو پلایا. معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. شام کے ٹائم جو خامد گھر آیا تو نبوت کی خوشبوئیں محسوس ہوئیں گھر میں. میرا نبی تو جہاں سے گزرتا تھا خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا، خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا. کہنے لگا یہ آج گھر میں بڑی عجیب سی رونق بھی ہے اور برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. معبد نے اپنے خامد کے سامنے میرے نبی کا تعارف کروایا. میں نے اپنی کسی کتاب میں وہ عربی کی ساری عبارت بھی نقل کی ہے، پھر اس کا میں نے با محاورہ ترجمہ بھی خوبصورت انداز سے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. سارا تذکرہ کرتے کرتے نا معبد، اس کے ابرو ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھیں، زلفیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، مسکراتا ایسے تھا، بولتا ایسے تھا، چپ ایسے کرتا تھا، چلتا ایسے تھا. کرتے 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 آخر میں آ کے معبد کہتی ہے سرتاج تجھے کیا بتاؤں، یوں محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند ہمارے گھر کے آنگن میں اتر پڑا. 14ویں کا چاند ہمارے گھر کے آنگن میں اتر پڑا. بندیالوی کہنا یہ چاہتا ہے جب میرے نبی اس دنیا میں آ گئے، جب میرے نبی اس دنیا میں آ گئے، لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا، لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا. پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. سونیاں دے تذکرے ہونے ہی ہونے نے، با کمال لوگوں کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. جب لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. کمال یہ ہے ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کا والد دنیا میں نہیں آیا، ابھی میرے نبی کا دادا دنیا میں نہیں
آیا, ابھی میرے نبی کا پتہ دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا. میرے نبی کے تذکرے تو اس وقت بھی ہوا کرتے تھے, کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں, کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں, اور کبھی حضرت عیسیٰ کی خوشخبریوں میں, کبھی توریت کے ورقوں میں, کبھی انجیل کے صفحات میں, کبھی زبور میں, اور کبھی انبیاء پہ اترنے والی وحی میں. ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم, کون کہہ رہا ہے؟ مشکل سوال کر دیا آپ سے, کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بولے, مولا یہ تیرا سادہ سا گھر, یہ مکان میں نے بنا دیا, یہ گھر میں نے بنا دیا, مولا مکان چنگے لگتے نے مکینہ نال, گھر چنگے لگتے نے وسان والوں نال, مکان اچھے لگتے ہیں بسنے والوں کے ساتھ. مولا مکان میں نے بنا دیا ہے, آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. کس کے تذکرے ہو رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. ہے توجہ کہ تھک گئے ہو؟ حالے تے میں میلاد النبی دے جلوس تے آنا انشاءاللہ. پھر مجھے میرے گلے نے اجازت دی تو میں نے مشن رسالت پہ بھی آنا ہے, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے. لیکن میں ذرا کہیں سے شروع کروں اس کو, توجہ ہے آپ کی؟ مولا تو کہتا رہا, میں مانتا رہا, تو نے کہا گھر چھوڑے, میں نے کہا لبیک, آگے ذہن میں, تو نے کہا والد کو چھوڑ دے, میں نے کہا لبیک, تو نے کہا آگ میں کود جا, میں نے کہا حاضر ہوں, تو نے کہا وطن چھوڑ دے, میں نے کہا جیسے تیری مرضی, تو نے کہا دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلا, میں نے کہا لبیک, تو نے کہا ساتھ چلتے اسماعیل کو گلے پہ چھری رکھ دے, میں نے کہا لبیک. مولا پہلے تو کہتا رہا, میں مانتا رہا, ہن واری آئی میری, واری آئی, اب میں نے کہنا ہے, تو نے ماننا ہے. مولا مجھے تو نے امتحانوں کی بھٹیوں سے گزارا, آزمائش وادیوں میں اتارا, کوئی سوکھے امتحان سے نہیں لے تو, آگ میں کودنا, وطن چھوڑنا, والد کو چھوڑنا, بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا, بڑے مشکل امتحان سے میں بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا چلا گیا, آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا, امتحان کی وادیوں میں اتارا. مولا ہن میں بھی انعام لینا ہی, تے امتحان انعام میں کوئی معمولی شے نہیں منگنی, میں نے بھی وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک. وابعث فیہم رسولا. طالب علم زیادہ ہیں, بڑی آسان سی ایک بات ہے, طالب علم تو جلدی سمجھ جائیں گے, تے جڑے طالب علم نہیں انہوں نے میں سمجھا لوں گا, کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ میں بڑی آسانی سے سمجھا لوں گا. عربی میں ایک نون ہوتا ہے تنوین کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون, تنوین کا. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ لکھا نہیں جاتا, پڑھا جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا. جیسے یہاں آیا وابعث فیہم رسولا, پڑھی گئی نا نون پڑھا گیا, رسولا لکھا نہیں گیا, پڑھا گیا. یہ نون تنوین کا کبھی آتا ہے چیز کی
عظمت کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی یہ نون کا آتا ہے چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے، چھوٹا پن، قلت، اور کبھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے ایک مثال قلت کی پیش کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، شاباش، لیلا، یہاں نون تنوین کا آیا کیا بیان کرنے کے لیے؟ قلت۔ اہل علم جانتے ہیں اسریٰ دن چلنے کو نہیں کہتے، اسریٰ کہتے ہیں رات کے چلنے کو۔ مولا اسریٰ جو آنکھ لے سبحان الذی اسریٰ، اسریٰ کہتے ہی رات کے چلنے کو ہے، اگو لن کیوں آنکھ آئی؟ پھر نون تنوین کا قلت کے لیے کیوں آیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جو اپنے نبی کو ساری سیر کروائی تو کوئی یوں نہ سمجھے بلکہ رات لگ گئی، لیلن لگا کے۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی میرے پاس سے ہو کے آ گیا اور رات کا کچھ حصہ کیا ہوا؟ وہاں لیلن میں نون تنوین کا کس کے لیے؟ وہ قلت بیان کر رہا ہے۔ کمال نہیں؟ مکے سے اٹھایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، نبیوں کا امام بنایا، سونے کی سیڑھی لگا، میرے نبی کو چڑھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، سدرا، اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت الماوا ہے جو جبریل کا ٹھکانہ ہے، یہاں جبریل نے پیٹ دی، میرے نبی سدرۃ المنتہا پہ ہیں، پہلے جبریل ساتھ تھا نا، یہ براق ہے، تشریف لائیے، یہاں براق باندھ دیجئے، یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، سلام کیجئے، دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، سلام کیجئے، تیسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، سلام کیجئے، یہ بیت المعمور ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ تیرا دادا ابراہیم ہے، سلام کیجئے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر تشریف لائیے۔ جبریل رہبری کرتا ہے، سفر انکھا تھا، اندیکھا تھا، اوپرا تھا، عجیب تھا، جبریل رہنمائی کرتا تھا، سب پہنچے، اس نے پیٹ دی، ان کے کسی دل کے کونے خطرے میں خیال آیا، جبریل تو پیچھے مڑ گیا، کھائیں اندیکھا ہے کیا بنے گا کہ اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر، جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی، تیری تو منزلوں کی ابتدا ہے، میرا نبی اوپر چلا گیا۔ اب ایک بات کہہ گئے علماء دیوبند کا ایک انا سا خادم، اشاعت التوحید و سنہ سے جس کا تعلق ہے، ایک بات کہنے لگا ہوں انشاءاللہ پوری نعتوں پر وہ ایک بات بھاری ہو جائے گی اور ساری تعریفوں پر وہ ایک بات بھاری ہو جائے گی۔ معراج والی رات میں اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمانوں کی ان بلندیوں تک پہنچایا، وہاں تک اللہ میرے نبی کو لے کے گیا 14 طبق اور پوری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھی، ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، یہ کہہ رہا اوپر، قصور اس دا بھی نہیں مغرب تو بعد دا بیٹھا، تسی بھی سارے مغرب تو بعد دے بیٹھو، اسی تے کھادی پیتی بیٹھے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا، بولو بولو ذرا، جنت الماوا، جبریل امین، اسرائیل، اسرافیل، حامل
ندیاں، لولو و مرجان، انسان، جنات، انبیاء، ساری کائنات نیچے، میرا نبی اوپر، میرا نبی ساری کائنات سے اوپر. اس دن پتا چلا بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی. یہ سارا رب سے باتیں ہونے لگی. جنت دیکھی، جہنم کا ملاحظہ کیا. میرا نبی سارا پھر پھرا کے واپس آیا. اگر توجہ کرنی، واپس آئے. علماء سے تھوڑی سی معذرت کروں گا، اشاعت التوحید سے تعلق ہے اور کچی روایتیں بیان کرنے کی عادت نہیں، عادت بالکل نہیں ہے، لیکن فضائل میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا نبی ساری سیر کر کے واپس آیا. لیلن لیلن، کس طرح واپس آیا کہ جس دروازے سے باہر نکلے تھے واپس آئے کنڈا ہل رہا تھا. کنڈا بھی ہل رہا تھا. جس پانی وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی چل رہا تھا. جس بستر سے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا. کنڈا ہل رہا تھا، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا. میرا نبی آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا. کوئی سمجھ آندی ہے؟ آئی یہ کہ رکھ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو چلو میرے عطا اللہ بخاری کے دربار میں لے چلو. رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. سید عطا اللہ بخاری کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عطا اللہ کی باتیں تو عطائے الہی ہوتے ہیں. عطا اللہ کی باتیں تو عطائے. ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی نا، تو پھر تحریکوں میں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں. باہمیں اگے پیچھے لاؤڈ سپیکر ایک دوسرے پاس فٹ کیتے ہوں تو سارے اکٹھے بیٹھے تھے. 53 کی تحریک تھی، 53 کی. بحث بات پہ ہو رہی تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ دہی ہو رہے ہیں، مرزائی لالچ دیتے ہیں نوکری کا، اور ساتھ تو لوگ مرزائی ہو جاتے ہیں. بھائی کوئی تدارک کرو کہ لوگ مرزائی نہ ہو. ایک بی مار کا مولوی بولا، سمجھ گئے ہو؟ برائلر مرغ نہیں ہوں، برائلر سمجھ گئے ہو؟ ایک بھی مار کا مولوی بولا کہنے لگا، شاہ جی جتنے لوگ مرزائی ہوندے نے تواڈے دو بندیاں چ ہوندے نے،